الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمنوا ضحاياكم فإنه على الصراط مقاياكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی واسطہ احمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے وہ ضرور ملتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں قربانی بہت اہم عبادت ہے جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں. بھائی لوگ ہمارے جو ہے اور بڑے لوگ جو ہے جانور لینا چالو بھی کر دیے ہیں. تو دل میں بات آئی کہ قربانی کے موضوع پر کچھ بات ہو جائے. وقت رہنے سے پہلے بات آتی ہے تو مزاج بنتا ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ نفس کی قربانی ہے اور سراپا اس میں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہم کریں گے، اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے. یہ قربانی کہتے ہیں اپنے آپ کو قربان کر دینا. کیا بات ہے کہ آدمی قربانی جب کرتا ہے تو اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اپنے مال و دولت کو قربان کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے واسطے جیسے ہی چھری چلاتا ہے اور شہرت کٹا نہیں کہ اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے جانور کو کھلا پلا کر کے فروا کیجئے تاکہ یہ پلسرات پہ سواری کا کام دے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو جانور خریدیں تو دھیان میں رہے کہ اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو. کچھ چیزیں ہیں جو لکھ کر کے لے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سنا دوں. جانوروں کے بعد اوصاف و عیوب اور ان کے شرعی احکام. قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت ان عیوب کا خیال رکھیں. ایسا لگ رہا جو جانور چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو. ارے ایسا لگ رہا جانور جو پاؤں کو زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہے، اگر چلنے میں وہ پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہے تو کہتے ہیں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. کیا ہے؟ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو، کیا ہو؟ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو کہہ رہے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. کہہ رہے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو تو کہہ رہے ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے. اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. کہہ رہے جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. کہہ رہے اگر کان تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہو، اگر کان جو ہے تیسرے حصے تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو کہہ رہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا ہو لیکن چھوٹے ہوں
تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے اس میں اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے یا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے قربانی جائز ہے۔ یہ اس لیے پہلے سنا دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ مسائل سنے رہیں گے، اس حساب سے جانور لیں گے تو کوئی قیل قال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے ہوئے ہوں، کہہ رہے جانور کے سینگ دونوں ٹوٹ گئے ہوں اور اکھڑے ہوئے نہیں ہو جڑ سے، تو کہہ رہے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ کہہ رہے اگر جانور کی دم تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے، جیسے دم کے معنی پونچھ تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو کہہ رہے ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسولی کہتے ہیں گلٹی کو، بعض جانوروں کو گلٹی ہوتی بڑی 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 بڑی، کہہ رہے جانوروں کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو، کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ گلٹی تو ہے مگر اس کی وجہ سے جانور کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی تھن ٹھیک ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، جیسے 4 تھن میں سے 3 تھن صحیح ہے اور ایک دانہ جو اس میں کا خراب ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری وغیرہ کا 1 تھن خراب ہو تو کہہ رہے ہیں قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو اگرچہ کم نکلتا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو، بھینگا ہوتا ہے نا 1/3 سے کم متاثر ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ کانا ہو، 1/3 سے زیادہ بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور حاملہ ہو اگر پہلے معلوم ہو جائے تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم نہیں ہے اور جو ہے قربانی ہو گئی تو کہہ رہے یا معلوم بھی ہے بعض دفعہ آدمی مٹھیر کر کے کر لیا تو کہہ رہے تو بھی ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو خصی کیا گیا ہو کہہ رہے اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے کہہ رہے ایسے لاگر جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ لائے اور صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، اس کے ہڈی کو گودا ہی نہیں ہے تو کہہ رہے ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو کہہ رہے ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جانور پہلے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے۔ جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ دائیں ہو گئی تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہم لوگ جا رہے ہیں قربانی کا جانور لانے تو یہ سب بات کو سنا دیا گیا تاکہ اس پر عمل بھی ہو۔ سب جانتے ہیں کہ بکرا جو ہے کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال سے کم کا ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہے، اور بقرہ جو ہے بڑا جانور اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہی 2 چیز چلتا ہے ہم لوگوں کی یہاں، 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھا جائے گا بہت سارے حضرات جو ہے جانور لے آتے ہیں اور دانت نہیں نکلا رہتا، اگر اپنے گھر کا پلا ہوا ہے اور 2 سال اس کو پورا ہو گیا ہوا ہے تو دانت نکلا ہو یا نہ نکلا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ کیا ہے؟ اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر دوسرے کے اس کا ہے اور اعتماد والا بھی نہیں ہے اور وہ بیچنے کے وقت تو ہر آدمی کہتا ہے ہمارا جانور 2 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا تو کہہ رہے ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسہ صرف ضائع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے اوپر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کی قیمت جو 31-32 ہزار یا جو بھی دام بنتا ہو، اگر ان ایام میں ان کے پاس پیسہ ہے، کیا ہے
یعنی 10 11 12 3 دن ہے نا قربانی، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس قربانی کا پیسہ ہے تو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے جس کے پاس جو ہے لڑکا لڑکی ہوتے ہیں اور خوشحال لوگ ہیں تو اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، بیٹا جمع کرو، تو معلوم ہوا اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 ہے، بچی کے اکاؤنٹ میں بھی 50,000 ہے، اور جو ہے اور بچے لوگ جو بالغ ہیں ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی ہے، اپنے نام سے بھی ہے، بیوی کے نام سے بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو کہہ رہے وہ ایسا آدمی میرے عیدگاہ کے قریب نہ ہے، ایسا آدمی میرے عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ دیکھیے یہ قربانی کیا ہے؟ نفس کی قربانی ہے۔ کیا ہے؟ نفس کی قربانی ہے کہ آدمی مادیت میں بھول بھلائیے میں پھنس کر کے آدمی بھلا جاتا ہے، اس دن کو یاد رکھے کہ پہلے جو لوگ قربانی دیتے تھے، دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اللہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ پہلے تو لوگ قربانی کیا کرتے تھے تو وہ پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دیتے تھے اور ایک آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی اور اس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اب تو اللہ کا کرم ہے کہ ذبح بھی کر رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، مہمانی بھی اڑا رہے ہیں اور سیخ کباب ملدہ، تو اب تو اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ نہیں ہم اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اور معلوم ہونا چاہیے، میں اس سے پہلے بھی کہا کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے، اور دعا بہت آسان ہے۔ کہتا ہوں پیر صاحب سے کرا لیں گے، ارے کہا گیا ہے کہ جنازہ خود سے پڑھانے سے زیادہ ثواب ہے۔ کسی کا باپ مرا اگر اس کا بیٹا باشرع ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، نمازی بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں پیر صاحب فقیر صاحب سے زیادہ ثواب ہے اس کا بیٹا پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ اس کا بیٹا پڑھائے۔ اسی طریقے سے آپ کا قربانی کا دن ہے، آپ اپنے بچے کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا بچہ قربانی کرے۔ کیا کرے؟ بھائی بہت آسان دعا ہے، دعا بھی سے سیکھنا چالو کر دیں اور اپنے سے قربانی کریں۔ اور جس گھر میں پردے کا لحاظ ہے اور اپنے گھر میں پورا جانور ہو تو جو پردے والے نہ ہوں ان کو بھی سامنے رکھا جائے کہ دیکھو تمہارے نام سے قربانی ہے، دیکھو قربانی ہو رہی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، تمہارے نام کی قربانی ہے، دیکھ لو۔ اس سے کیا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کے دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک خواب تو ہے، خواب ہے، کیا ہے؟ مگر نبی کا خواب بھی جو ہے وہ خواب ہوتا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا خواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو تذکرہ کیا ونا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی کیسا ہے؟ فلما اسلما، دونوں ایک دم جو ہے یہ ہو گئے کہ بس ہمیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ بیٹے کی قربانی دینے جا رہے ہیں۔ آج تو ہم بکرے کی قربانی دے رہے ہیں اور بکرے کی صورت میں مال کی قربانی دے رہے ہیں، تو 1,00,000 مرتبہ سوچتے ہیں۔ جو آدمی جس حساب کا ہے اس حساب کا جانور خریدنا چاہیے۔ اب ایک آدمی جو 5,000 10,000 کماتا ہے تو اس حساب کا وہ گائے یا جانور لایا، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی 10,000 کا لایا، ہم 10,000 میں، بھائی لاکھوں کماتے ہیں آپ، تو اس حساب کا جانور لائیے 50,000 کا مال لائیے، 25,000 کا مال لائیے، ایسا مال لائیے جو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ نہیں واقعتاً یہ مال کی قربانی دے رہا ہے، نفس کی قربانی دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اور قربانی کرتے وقت اپنے باپ داداؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ باپ داداؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، صحابہ لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کسی پیر سے آپ بیعت ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نام سے بھی قربانی کریں۔ کیا کریں؟ ان کے نام سے بھی قربانی کریں۔ آج تو اپنے نام ہی سے نہیں کر پاتے ہیں کتنے لوگ، تو وہ کیا جو ہے باپ دادا کو یاد رکھیں گے؟ قربانی کے ایام میں مال کی قربانی دینی ہے، باپ دادا دادی پردادا پردادی نانا نانی پڑنانی ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے ناموں سے بھی قربانی کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 جانوروں کی قربانی کی اور امت کے نام سے قربانی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ امت کے نام سے قربانی کی تھی۔ ہم تمام امتیوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنی چاہیے، ماں باپ کے نام سے قربانی کرنی چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے۔
تو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہاں جو پہنچتا ہے وہ ہماری تقوی اور پرہیزگاری، اللہ سے جتنا ڈر کر کریں گے اور جتنا ہمارے اندر تقوی ہوگا وہی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جانور جو ہے کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد قربانی کرو تاکہ وہ پل صراط پر تمہارا سواری کا کام دے۔ تو بہرحال یہ جو ہے قربانی کے دن سے کچھ باتیں تھی، اور بھی انشاءاللہ ابھی تو وقت ہے، بات ہوتی رہیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے، اور جو ہے کچھ اعلان بھی